نہر کی وضاحت کیجیے گا۔ نہر جیسے ذبح کرنا، ابھی عید قربان گزری ہے، بکرے اور مختلف گائے بھینسوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اونٹ بڑا جانور ہے گوسفند کو ذبح ایک دفعہ کیا جاتا ہے، جی اونٹ کو 3 جگہ سے جی جی تو بی بی کا شعر ہے کہ کیا اس عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ کس قدر سخت جملہ ہے اس میں۔ مطلب صرف ماں کے جملے بتا رہے ہیں، لیکن ان جملوں کے ساتھ جس وقت تیر چلا ہے جناب رباب کے لیے ہے کہ ان کے والد بہترین تیر انداز تھے، اور جناب رباب تیر کو کمان میں جڑا دیکھ کے اس کے نشانے کو پہچان جاتی تھیں۔ امراء القیس کی بیٹی، امراء القیس کی بیٹی تھی، تیر انداز کی بیٹی تو تھی۔ انہوں نے جیسے ہی تیر کو جڑا دیکھا تو انہوں نے اپنے لال کو در خیمہ سے مخاطب کیا ہے کہ لال، اس تیر کا نشانہ میرے مولا کا سینہ ہے، میرے مولا کو زخم۔ آپ گول دیکھیے کہ کیا مقصد ہے، اپنے بچوں کو بچانا مقصد نہیں ہے، سیدہ کے لال کو نواسہ پیغمبر کو بچانا مقصد ہے، ان کے مقصد پہ قربان ہونا مقصد ہے۔ تو جیسے ہی ماں کی آواز سنی، وہ آپ نے بات کی تھی کہ اتنا چھوٹا سا بچہ گہوارے میں تو کیا، وہ میدان جنگ میں آداب حرب اپنی ماں کے الفاظ سے سیکھ رہا ہے۔ اپنی گردن کو بلند کیا، جیسے ہی تیر نے نہر کیا ہے، اس وقت جو لبوں پہ مسکراہٹ آئی ہے، وہ مسکراہٹ آج بھی تاریخ کے ماتھے پہ جھومر کی طرح چمک رہی ہے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے کی بات۔ ناظرین میرے ساتھ رہے گا، جو نمی آپ کی آنکھوں میں ہماری آنکھوں میں آ گئی، ہم پیش کیا کر سکتے اس بارگاہ میں؟ قیمتی سے قیمتی چیز نہیں پیش کر سکتے، بس یہی جو خالص آنسو ہے اس بارگاہ میں پیش کریں گے، اس کو قائم رکھیے اس پروگرام کے آخر تک۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، رسول خدا کی بارگاہ میں ان آنسوؤں کو پیش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا جو دوسرا کردار ہے جسے جناب سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں، تھوڑی سی گفتگو کا آغاز کریں ہم اس پر، پھر آخر میں چاہوں گا کہ ان دونوں بچوں نے جس گود میں پرورش پائی ہے اس پاک کا تذکرہ ہم کریں گے، اس پہ گفتگو ختم۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ۔ میں وہ گزشتہ گفتگو میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، مجھے ذہن میں آ گئی۔ قرآن میں 2 اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، ایک ہے مستبشرہ اور ایک ہے مسفرہ۔ ایک ہے ہنستے مسکراتے چہرے، وہ اللہ کے پاس جب جاتے ہیں تو ہنستے مسکراتے جاتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کے منہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ تو امام علی اصغر نے ہنستے مسکراتے سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ دوسری بات سیدہ سکینہ، پورے نسب کو ظاہر کر دیا، نسب کو ظاہر کر دیا۔ اور دوسری بات سیدہ سکینہ کی سلام اللہ علیہا، وہاں بھی یہ نسب کام کر رہا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں ہیں، اور عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے اوپر لا کر اوجڑی رکھ دی، آپ حالت سجدہ میں تھے، اور حضرت، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو آپ فوراً حرم میں آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے آپ حالت سجدہ ہی میں تھے اور انہوں نے وہ اوجڑی ہٹائی۔ وہاں سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا تھا، اور یہاں سیدہ سکینہ نے اپنے بابا حسین ابن علی کا دفاع کیا ہے۔ سن و سال کی کوئی قید نہیں ہے۔ واہ۔ اور یہ جو بیٹی کی محبت ہوتی ہے نا، اس بیٹی کی محبت کو آپ حضرت علی میں دیکھیں، حضرت فاطمہ میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں، اور امام حسین میں دیکھیں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بیٹیاں، مجھے وہ گھر پسند نہیں جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ تو یہ جو بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے پھول ہیں اور رحمت کے قطرے ہیں۔ واہ واہ۔ اور سیدہ سکینہ کو آپ دیکھیں کہ جتنا ان کا حضرت امام حسین کے ساتھ وابستگی ہے، اور حضرت امام حسین کے جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے دوپٹے سے آپ کے چہرے کو صاف کرنا، آپ کے ماتھے پہ بوسے دینا، آپ کے رخسار کو چومنا، اور اپنی والہانہ محبت کو نچھاور کرنا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بیان کر رہی ہیں کہ کربلا کا ایک ایک کردار اپنی ذات کے اندر بے مثل و بے مثال ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ابھی ہم آخری مرحلے میں آئیں گے، میں تھوڑا سا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے حسب و نسب پر گفتگو کریں گے۔